رو رہے ہیں. کسی نے کہا کہ حضور کیا بات ہے, کچھ چاہیے تو مجھے بتائیے, اے ننھے شہزادے کس بات سے رو رہے ہیں؟ یہ سن کر آپ مزید رونے لگے اور کیا کہتے ہیں چچا جان, اللہ پاک کے غضب اور عذاب جہنم کو سوچ کر مجھے خوف آ رہا ہے, میں اس لیے رو رہا ہوں. ان صاحب نے کہا بیٹا آپ تو ابھی بڑے چھوٹے ہیں, آپ تو نابالغ ہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ بیٹا اطمینان رکھیے, بچوں کو عذاب نہیں دیا جائے گا. سبحان اللہ, مگر سوچ کیسی ہے, فکر آخرت کیسی ہے. وہ کہتے ہیں چچا جان کبھی آپ نے دیکھا ہے بڑی بڑی لکڑیاں جب جلانی ہوتی ہیں, بڑی آگ لگانی ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو پہلے جلایا جاتا ہے, پھر بڑی لکڑیاں جلائی جاتی ہیں, پھر بڑی آگ سلگائی جاتی ہے. چچا جان میں ڈرتا ہوں کہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے کافروں کو جہنم میں جلانے کے لیے کہیں مجھ چھوٹے سے کو بھی نہ ڈال دیا جائے. اللہ اکبر. آپ ذرا غور کیجئے, وہ آل نبی ہیں اور سبحان اللہ اس قدر عظیم خاندان سے ہیں, مگر خوف خدا کا یہ عالم. کبھی مجھے اور آپ کو فکر ہوئی, کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو گئے, کبھی ہماری رات کو نیند اس لیے نہ آئی ہو کہ مرنے کے بعد ہوگا کیا, قبر میں میرا کیا حال ہوگا, کہیں مجھے جہنم میں تو نہیں ڈال دیا جائے گا. ہمیں فکریں ہیں مگر دنیا کی فکریں ہیں. ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو رات اس لیے نہیں سوئے ہوں گے کہ کاروبار کا کیا ہوگا, نوکری کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, خاندان کا کیا ہوگا. اتنی ٹینشنیں کہ اس ٹینشن کا میرے آپ کا تعلق نہیں ہے. رب نے پیدا کیا ہے تو وہی رزق عطا فرمائے. رزق کا تو وعدہ ہے, مغفرت کا وعدہ نہیں. جس چیز کی ٹینشن ہونی چاہیے تھی اس کی ٹینشن ختم ہو گئی, اور جس کی ٹینشن لینی نہیں تھی اس کی ٹینشن لے کے بیٹھے ہوئے. سوچئے نا, حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ خوف خدا میں کس قدر روتے. یہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی یاد میں روتے ہیں. کہتے ہیں نا رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. حدیث پاک سنیے, جس مومن کی آنکھوں سے خوف خدا کے سبب آنسو نکلتے ہیں, اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہو, پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کو پہنچے تو اللہ پاک اسے جہنم پر حرام کر دیتا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے پہلو خوف خدا کے سبب لرزتے رہتے ہیں. ان کی آنکھ سے گرنے والے ہر آنسو کے قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو کھڑے ہو کر اپنے رب کی پاکی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. رحمت دو جہاں مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خوف خدا سے رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے. مشہور مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی شرح میں کہ جیسے دوہے ہوئے دودھ کا تھن میں واپس جانا ممکن نہیں ہے, ایسے خوف خدا سے رونے والے کا دوزخ میں جانا بھی ممکن نہیں ہے. تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ, تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ اسلامی کے اجتماعات میں ہم دیکھتے ہیں, محافل میں دیکھتے ہیں, لوگ آنسو بہا رہے ہوتے ہیں اللہ کی یاد میں, نبی پاک کے عشق میں. یہ جو رونے والے لوگ ہوتے ہیں نا کسی محفل میں, اور اچھی محفلوں میں دوسروں پر بھی کرم ہو جاتا ہے. ایک بار حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام گفتگو فرما رہے تھے, بیان فرما رہے تھے. آپ کی پیاری پیاری گفتگو سن کر حاضرین میں سے ایک شخص رونے لگ گیا. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر آج تمہارے درمیان وہ تمام مسلمان موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں تو انہیں بھی اس ایک شخص کے رونے کی وجہ سے بخش دیا جاتا. پتہ ہے اس کے رونے پر کیا ہو رہا تھا؟ آقا فرماتے ہیں کیونکہ فرشتے بھی اس کے ساتھ رو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اے اللہ پاک جو کثرت سے روتے ہیں نہ رونے والوں کے حق میں ان کی شفاعت قبول فرما. آئے ہائے اللہ ہمیں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے, اپنا خوف نصیب فرمائے, اور ایسی صحبتیں ایسی سنگتیں نصیب فرمائے. ایسے اجتماعات میں آتے جایا کریں جہاں اللہ کی یاد میں رونے والے, عشق رسول میں رونے والے, اللہ کی بارگاہ میں گر گڑانے والے ہوتے ہیں. کیا معلوم کسی کے آنسو کی برکت سے, کسی کی خوف کی برکت سے, کسی کی دعا کی برکت سے, کسی کی آمین کی برکت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں بھی چاہیے آنسو بہایا کریں, خوف خدا سے رویا کریں. اب خوف خدا میں رونے کا طریقہ کیا ہے؟ جس کو رونا ہی نہیں آتا اس کے بارے میں علماء نے لکھا تنہائی میں بیٹھ جائیں, قبر کے احوال پر غور و فکر کریں, قبر کی تنگی, وحشت و تنہائی کو یاد کریں, روح نکلنے کی مشکلات اور تکلیفوں کو سوچیں, اپنے گناہوں کو یاد کریں,
روزے قیامت اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کا منظر ذہن میں لائیں، قیامت کی ہولناکیوں کا تصور باندھنے کی کوشش کریں، جہنم کے عذابات پڑھیں، انہیں بار بار ذہن میں لاتے رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت سے عادت بنائیں، انشاءاللہ خوف خدا سے رونا نصیب ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ رجب کا مہینہ ہے، یہ تیرا مہینہ ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، اے اللہ یہاں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا، اس نیک بندے کی برکت سے ہمیں بھی تیرے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ان آنسوؤں کے صدقے جہنم کی آگ ہم پر ٹھنڈی فرما دے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں میں کچھ دعوت اسلامی کے مبلغین، کچھ یہاں پر ماشاءاللہ دیندار لوگ بھی نظر آ رہے ہیں اور مدری چینل پر بھی لوگ سن رہے ہیں، ہم نمازی بن جاتے ہیں، سر پر امامہ، چہرے پر داڑھی، یا جناب کچھ مذہبی حلیہ، کوئی ذمہ داری آ جاتی ہے نا تو لوگ تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ تو بڑے نیک ہیں، ہمارے لیے دعا کر دیجئے، آپ تو جناب بڑے بہت زیادہ مبالغہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب سنیے اس وقت دل کو کیسے قابو پانا ہے۔ امام جعفر صادق کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم اور ولی کامل حضرت داؤد طائی نے ایک بار امام جعفر صادق کی خدمت میں عرض کی، علی جان آپ تو اہل بیت پاک میں سے ہیں، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ امام جعفر صادق خاموش رہے۔ حضرت داؤد طائی کہتے ہیں حضور آپ تو اہل بیت پاک میں سے ہیں، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ امام جعفر صادق نے پتہ کیا کہا کہ میں تو خود خوف زدہ ہوں کہ اگر قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر پوچھا کہ تو نے میری پیروی کا حق کیوں ادا نہیں کیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رو پڑے، کہتے ہیں امام جعفر صادق اتنا بڑا مرتبہ ہو کر اتنے خوف زدہ ہیں تو پھر میں کس گنتی میں آتا۔ اللہ کرے کہ یہ احساس ہمیں بار بار رہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں، ہم نے اگر کچھ نیک اعمال کر بھی لیے ہیں ہمیں کیا معلوم وہ قبول ہوئے کہ نہیں، اس میں اخلاص تھا کہ نہیں۔ اللہ کرے کہ ڈر کی کیفیت، خوف کی کیفیت، ہاں یہ ضرور ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ہمیں خوف بھی رکھنا ہے، اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنی ہے، مگر جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی ذات پر سیٹسفائی نہیں ہونا ہے، ہمیں ڈرتے رہنا ہے، اور یہی اللہ والوں کا انداز رہا۔ بہرحال اللہ کرے کہ ہمیں ان بزرگوں کے صدقے سچا خوف خدا نصیب ہو جائے، اور جن کو یہ خوف خدا نصیب ہو جائے نا اللہ اکبر اس میں کس قدر پھر عطائیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بات خلیفہ اول ہیں، قطعی جنتی ہیں، کئی بار نبی پاک سے گویا جنت کی بشارت لی ہے، مگر آپ کے خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ ایک بار آپ قیامت کے متعلق غور و فکر کر رہے تھے، جنت و دوزخ میزان عمل کے بارے میں غور و فکر کر رہے تھے، اتنا خوف خدا کا غلبہ ہوا کہ آپ نے شدت غم سے کیا فرمایا، کاش میں کوئی سبزہ ہوتا مجھے جانور کھا، کاش مجھے پیدا ہی نہ کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین یار غار و یار مزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مگر جب آپ نے یہ عاجزی اختیار کی، یہ خوف کا اظہار کیا، سنیے پھر کیا ہوتا ہے، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ کتنا خوبصورت انداز ہے، کیسی پیاری جزا ہے، جو اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ کاش ہمیں بھی یہ خوف نصیب ہو جائے، ہم بھی قیامت کے دن ہولناک مناظر کا تصور باندھا کریں، میدان محشر، میزان عمل، جنت، دوزخ اور پل صراط وغیرہ کو یاد کیا کریں، اس کی برکت سے انشاءاللہ خوف خدا نصیب ہوگا، اور اللہ پاک نے چاہا تو ہم بھی دو جنتوں کے حقدار بن جائیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں حقیقی خوف خدا نصیب ہو جائے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی تین بڑی خوبصورت عبادتیں تھیں، کہ حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں ایک شخص حضرت امام مالک کہتے ہیں میں ایک زمانے تک امام جعفر صادق کی بارگاہ میں جاتا رہا، میں ہمیشہ آپ کو تین عبادتوں میں سے ایک میں مصروف پاتا تھا، یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے ملتے تھے، یا روزہ دار ہوتے تھے، یا تلاوت قرآن کر رہے ہوتے، کچھ نہ کچھ ان تینوں میں سے آپ کی ایکٹیویٹی جاری رہتی تھی۔ آج ہمارا حال کیا ہے، نمازوں کے لیے لوگوں کو ٹائم نہیں مل رہا، تلاوت کیے ہوئے تو برسوں گزر گئے، ذکر و اذکار کے لیے وقت نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں، جتنا دنیا میں غرق ہوتے جائیں گے نا اتنا دنیا کھینچتی چلی جائے گی۔ سنیے گا اللہ پاک فرماتا ہے اے ابن آدم دنیاوی فکریں چھوڑ کر عبادت کے لیے فارغ ہو جا، تب تمہارے سینے کو مالداری سے بھر دیا جائے گا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے اور دنیاوی فکروں میں ہی رہو گے، ادھر کی ہی سوچتے رہو گے، تو تمہارے دل کو مصروفیات مثلا دنیاوی کاموں میں مشغولیات سے بھر دیا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اگر دنیا سے وقت نکال کر عبادت کی طرف، دین کی طرف آپ لگائیں گے، اللہ غنا سے دل کو بھر دے گا، دنیا میں بھی برکت آ جائے گی۔ اور یہی الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیغام ہے کہ اپنے دنیاوی امور کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی فکر کرتے رہا کریں۔ اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے مہینے میں ایک بار 3 دن کے لیے، 12 ماہ میں کم از کم 1 مہینے کے لیے مدنی قافلے میں، اور زندگی میں کم از